ہر جگہ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ جو اسٹیٹس کو ہے اس کو توڑو، جب توڑو گے اس کے بعد اپنی دنیا بنائیں گے ہم. یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے، رسول اللہ کے خلاف ہے. تو سب سے بڑا پرنسپل ہی مسلمان بھولے ہوئے ہیں. یہ کتنی بڑی مثال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو توڑا نہیں، جانتے ہوئے کہ یہ تو مشرکین کی بیس پر کھڑا ہوا ہے. یہ ہے اسٹیٹس کوئزم. اس کو پازیٹیو اس لیے لگاتا ہوں، پازیٹیو اسٹیٹس کوئزم، کیونکہ اگر آپ اس اسٹیٹس کو مان لیں تو آپ کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں، اپرچونیٹیز ملتی ہیں. نہ مانے لڑائی بھڑائی مار کاٹ ساتھ یہ ہوتا ہے. تو اتنا بڑا پرنسپل اسلام کا کہ زندگی کے بنانے کے لیے، کوئی نئی دنیا بنانے کے لیے سب سے بڑی چیز جو چاہیے وہ اسٹیٹس کوئزم ہے. ساری دنیا کے ایک بھی مسلمان نہیں جو اس رات کو جانتا ہو. 200 سال سے لڑائی کر رہے ہیں، مر رہے ہیں، لاکھوں لوگ مر گئے، بلین ڈالر کا نقصان ہوا. کیا نقصانات ہوئی ہیں؟ اتنا نقصان کہ پوری ہسٹری میں سارے لوگوں کو نہ ہوا ہوگا اتنا بڑا نقصان. اب ملا کچھ بھی نہیں، ریزلٹ لیس. کیوں اس رات کو نہیں جانتے؟ اسلام کا اصول ہے اسٹیٹس کوئزم یا پازیٹیو اسٹیٹس کوئزم. سب مصروف ہیں اسی میں کہ اسٹیٹس کو توڑو ہر جگہ. تو اب دیکھیں کہ کتنے بے خبر ہیں لوگ اسلام سے. ہم سے کہتے ہیں کہ آپ نیا اسلام نکالا ہے. تو میں نے کل کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو اسلام کی بات بتائی ہے، جو ہماری بکس ہیں، ان کو آپ کمپیئر کرتے ہیں ان لوگوں سے غلط انٹرپریٹیشن سے. اس کو کمپیئر کیجیے اسلام سے، قرآن سے، حدیث سے، رسول اللہ سے. لوگ آپ وہی کر رہے ہیں جو وہاں پہ لکھا ہوا ہے. رانگ کمپیریزن کی وجہ سے لوگوں کو یہ سب ہمارے بارے میں شک شبہ ہوتا ہے. آپ کمپیریزن ہماری باتوں کا کیوں کر رہے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے رانگ انٹرپریشن دیا؟ آپ قرآن سے کیجیے، حدیث سے کیجیے، لیکن ہم تو وہی کر رہے ہیں. یعنی اسی ایک چیز پر ہمارے خلاف بہت طوفان ہے ساری دنیا میں. کہ ہم تو کہتے ہیں کہ صلح کر لو، ہم تو کہتے ہیں کہ نہ لڑو، ہم تو کہتے ہیں کہ جہاد مت کرو. اور یہ تو رسول اللہ کا طریقہ ہے. یعنی پازیٹیو اسٹیٹس کوئزم جو ہے رسول اللہ کے سب سے بڑی سنت ہے. جو سچویشن پریویل کر رہی ہے اس کو نہ لڑ کر کے جو اپرچونیٹیز ہے اس کا اویل کرو. اس کا فارمولا میں نے بنایا ہے کہ اگنور دا پرابلم اینڈ اویل دا اپرچونیٹیز. دس از پازیٹیو اسٹیٹس کوئزم. اور سارے مسلمانوں میں ایک بھی نہیں ہے جس کا نام لے سکے آپ جو اس راز کو جانتا ہو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ بدا الاسلام غریباً وسیعود کما بدا فطوبی للغرباء. اسلام شروع ہوا تو وہ اجنبی تھا، اور پھر وقت آئے گا کہ اجنبی ہو جائے گا. وہی زمانہ ہے، وہی زمانہ ہے کہ اجنبی ہو گیا اسلام. اصل جو اسلام کی پکچر ہے، اصل جو اسلام کی ٹیچنگ ہے وہ اجنبی بن گئی ہے.